تلف اب پیچھے رہ جائے، پیسے والا ہونا اب پیچھے رہ جائے، اور کوئی شے پیچھے رہ جائے۔ اب ہم سب حضور کے در کے غلام ہیں، ہر ایک کو بڑھ چڑھ کر مصطفیٰ کا فکر کرنا ہے۔ تو پہلی بات جو آپ تک میں نے پہنچائی خلاصہ کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی عظیم نعمت عطا فرمائی، پھر اللہ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے یہاں جمع کر دیا۔ قرآن کی میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حوالے سے مجھے چند علمی نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پاک کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد، لام یہ جو حرف ہے یہ تاکید کے لیے آیا، جس کے لیے آیا بات کی پختگی کے لیے، اور حرف قد جو آیا یہ بھی بات کی تاکید کے لیے آیا۔ حالانکہ اللہ کے کلام کی ویسے ہی عظمت کو لگتا ہے، لیکن اہل عرب کو جب متوجہ کرنا ہوتا، عربی ناموں کو جب متوجہ کرنا ہوتا تو ان حروف کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید جگنا ہو کر اس پیغام کو سنیں۔ رب العالمین نے ڈائریکٹ من اللہ نہیں فرمایا، اس سے پہلے لقد ارشاد فرمایا، لام قاف دال لقد فرمایا ضرور بے شک من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر۔ کس بات کی؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ اب مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، تمام نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، زمین و آسمان، شجر و حجر، سمندر اور ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہر نعمت اس نے دی ہے۔ اللہ خالق کل شے، ہر شے کا خالق وہ ہے، سب کچھ اس نے عطا کیا، لیکن کسی نعمت کو دینے کے بعد اس نے اس انداز میں احسان نہیں جتایا جو یہاں پر اظہار فرمایا۔ اب آپ سے سورہ رحمان کو دیکھیں تو اللہ کریم نے سورہ رحمان میں کئی نعمتوں کا ذکر کیا۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
مولا ہم تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں اور احسان مانتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں عطا کی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو قرآن کیا اٹھا، لقد من اللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کیوں؟ میں سب سے پہلی بات یہ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، اسے وہ اپنا محبوب قرار دیتا ہے، جتنا بڑا بھی سخی نہ ہو، اس سے جو مانگا جائے وہ دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اولاد اگر محبوب ہے تو کوئی دے گا؟ جو شے محبوب ہے، محبوبیت کے درجے پر پہنچی ہے، وہ انسان کسی کو نہیں دیتا۔ فرمایا رب یہ بتانا چاہتا ہے دنیا میں تمہارا محبوب کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور تمہاری اس سے کیا محبت ہوگی۔ اس کے باوجود تم اپنے دنیاوی محبوب کو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو میں نے تو ویسے ہی محبوب وہ بنایا ہے جو بے نظیر و بے مثال ہے۔ میں نے تو اپنے نور سے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو اے میرے بندو یاد رکھو، تمہاری بھلائی اور کامیابی کے لیے اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا۔ دنیا میں کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، رب نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ پھر یاد رکھو کہ میں اسی لیے اللہ کریم نے احسان کے ساتھ کیا۔ اور محبوب کیسے ہیں؟ اللہ قرآن فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب اللہ کی رحمت کی نظر ہر وقت تجھے ہی دیکھ رہی ہے، تو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ وہ محبوب وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ جن کے چہرے کی بھی رب قسم اٹھاتا ہے، جن کی زلفوں کی بھی رب قسم اٹھاتا ہے۔ وہ محبوب کہ جن کی جان کی بھی رب قسم اٹھاتا ہے، جن کے شہر پاک کی بھی رب قسم اٹھاتا ہے، جن کی چادر کی بھی رب قسم اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا سنو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا، اس لیے یہ میرا بہت بڑا تم پر احسان ہے۔ میرے محبوب قدر و منزلت میں جس نے بھی کوتاہی کی میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور کی بات آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ رب اپنے کلام میں اس آیت کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی قدر و منزلت کو تم جانو، اور میری بارگاہ سے جو محبوب علیہ السلام کی نعمت عظمیٰ جو دنیا میں تشریف لائی ہے، ان کی ہر نسبت کی قدر و منزلت کو پہچاننا۔ اور پھر فرمایا دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ کوئی دنیا میں اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے، رب نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر دوسری بات فرمایا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا اظہار فرمایا، اور اس لیے احسان جتایا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ سب طفیلی ہیں، اصل نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ سب نعمتیں حضور کے صدقے میں ملی، اس لیے اللہ کریم نے دیگر اور نعمتیں عطا فرما کے احسان نہیں جتایا، محبوب کو بھیج کر احسان جتایا۔ فرمایا جتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں وہ سب آمینہ کے لال کا صدقہ تھا۔
اور اس پر واضح حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے خود یہ فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، ایک روایت لولا کا لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر میں تجھے نہ بناتا تو زمین و آسمان کو نہ بناتا، دنیا کو نہ بناتا۔ مصطفیٰ میں نے سب کچھ تیری وجہ سے بنایا ہے اور میں نے تجھے اپنے لیے پیدا فرمایا۔ علماء نے لکھا اللہ کے حبیب مقصود کائنات بھی ہیں، جان کائنات بھی ہیں، ابتداء کائنات بھی ہیں، اور کائنات کے بننے کا سبب بھی رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ فرمایا جب پوری کائنات میں کوئی شے بھی نہ تھی، کائنات بھی نہ تھی، صرف خدا کا وجود موجود، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا، پھر مصطفیٰ کے نور کی اقسام ہوتی گئی، خدا کا عرش بھی بنا، لوح بھی بنا، قلم بھی بنا، جنت بھی بنے، زمین و آسمان بھی بنے، انسان بھی بنے، ملائکہ بھی بنے۔ فرمایا سب بعد میں ہیں، سب طفیلی نعمتیں ہیں، اصل نعمت میرا حبیب ہے، اس لیے میں نے تم پر احسان جب جتلایا تو مصطفیٰ کو بھیجنے پر تمہارے سامنے احسان کا اظہار کیا۔ بس بیان نہیں، حضور کی نعمت کتنی بڑی نعمت، سب نعمتیں بعد میں، اور میں یہ سب سمجھنے میں نہیں، اصل نعمت میرا حبیب ہے۔ اور پھر تیسری بات فرمایا تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں دنیا تک کام آتی ہے، توجہ رکھیے، وہ سب نعمتیں، جواب آنا تو سب نعمتیں انسان کے ارد گرد بے شمار نعمتیں ہیں، بہت نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ساتھ انسان کی زندگی تک، جیسے کہ انسان دنیا سے گیا وہ نعمتیں اس سے منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو بھیج کر جو احسان جتایا، اس کی حکمت یہ ہے کہ میرا حبیب وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق ختم نہیں ہوتا، یہی نعمت عظمیٰ تمہاری قبر میں بھی تمہیں کام ہے۔ اس لیے میں نے احسان کا اظہار کیا، سب نعمتیں دنیا تک رہ گئی، میرا حبیب ہی وہ ہے کہ جب قبر میں تشریف لاتا ہے تو اس کی آمد کی وجہ سے انسان کی قبر بھی روشن و منور ہو جاتا ہے۔ تو محبوب کی وہ نعمت ہے جن کا تعلق اور جن کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے۔ اور آخری وجہ اس آیت کریمہ کی ضمن میں مفسرین نے لکھی، فرمایا قیامت کا دن، اللہ کتنا حلوان دن ہے، القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ ایک اور مقام قیامت کے غلام پہاڑی بورڈ ہے، قیامت کے معاملے ہوگا کیسا خطرناک، قرآن کیا فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ ایسا خطرناک انسان اپنے بھائی سے مانگے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے مانگے، ایسا خطرناک نہیں ہوگا۔ فرمایا جب قیامت کے دن مجرموں کو کھڑا کیا جائے تو وہ دیکھیں گے کہ زمین کا وہ حصہ
جس پر انہوں نے جرم کیا تھا وہ آج اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں۔ توجہ رکھیے، فرشتے جنہوں نے مجرموں کے جرموں کو نوٹ کیا وہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو لے کر خدا کی بارگاہ میں اس مجرم کے جرم کو پیش کر رہے ہیں۔ انسان جس کو دوست کہتا تھا آج وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہے۔ انسان جس کو لائف پارٹنر بیوی کہتا تھا، انسان جس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کہتا تھا، آج وہ اولاد اور بیوی بھی اس کے مقابل میں اس کی شکایت کر رہی ہے خدا کی بارگاہ۔ اب انسان پریشان ہوگا کہ یار بیوی بچے، دوست ماں باپ، یہ فرشتے، یہ نامہ اعمال کے صحیفے، یہ زمین کے حصے سب میرے خلاف ہے۔ پتہ ہے حد کیا ہوگی کہ جب مجرموں کو کھڑا کیا جائے گا انسان اور یہ سب گواہیں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہیں تو وہ مجرم جھٹلانے کی کوشش کرے گا، یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اللہ یہ فلاں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ سچ ہے۔ لیکن مجرموں کی بس جب ہوگی جب قیامت کے دن ان کے پارٹس آف باڈی، جسم کے اعضاء جس سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ انسان کی جسم سے اپنے محبت ہوتی ہے، جب قرآن نے ذکر کیا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا قیامت کے دن انسان کے منہ پر ہم مہر لگا دیں، اس کے ہاتھ بات کریں، اس کے پاؤں گواہی دیں گے اس نے کیا کیا۔ فرمایا مجرم تمام گواہیوں کو جھٹلانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب اس کا اپنا سراپا، اس کا اپنا جسم جب خدا کی بارگاہ میں بول اٹھے گا، ہاتھ کہے گا مولا فلاں فلاں وقت میں اس نے یہ غلط کام کیا تھا، پاؤں کہیں گے فلاں فلاں وقت یہ غلط کام کے لیے چلا تھا، آنکھ بھی خلاف، کان بھی خلاف، جسم کے اعضاء بھی خلاف۔ اب مجرم اپنے اوپر مکمل خدا کے خوف کو طاری کرتے ہوئے کام رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے جلال کے سامنے وہ پگھل رہا ہوگا، اور مجرم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اب میں جھٹلا نہیں سکتا، اور دوستوں کی گواہیوں کو، بیوی بچوں کی شکایت کو تو میں جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، اب تو میرا اپنا جسم میرے خلاف ہو چکا ہے، اب میں خدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء نے لکھا، مفتی احمد خرنئی علیہ الرحمن نے لکھا، شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں یہ بات لکھی کہ حد یہ ہے کہ جب انسان کا اپنا جسم اس کے خلاف ہو جائے گا، اس وقت اللہ کے حبیب جلوہ گر ہوں گے، پیارے مصطفیٰ تشریف لائیں گے، خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا بات ٹھیک ہے، یہ مجرم ہے، یہ گناہگار ہے، اور اس کی جتنی گواہیاں ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس کے جسم کی اعضاء بھی صحیح شکایت کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ میں تیرا حبیب، میں تیرا محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں تجھ سے اس کے بارے میں شفاعت کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ گناہگار ضرور ہے، یہ مجرم ضرور ہے، یہ سیاہکار ضرور ہے، لیکن مولا میرا امتی ہے، میرا غلام ہے، تو میری گواہی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما اور میرے امتی کو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ علماء نے لکھا مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے خدا اس مجرم کو جنت عطا فرما دے۔ بات کیا سمجھے؟ بات کیا سمجھے؟ نتیجہ کیا نکلا کہ اے انسان تیرے جسم کی نعمتیں بھی ہیں عظیم، لیکن اس لیے تجھے جو نعمت دی تیرا جسم بھی تجھے دیا، اس پر بھی ہم نے احسان نہیں جتایا، کیونکہ ایک وقت یہ بھی تیرے خلاف ہو سکتا ہے۔ ہم نے احسان جتایا
تو محبوب کو دنیا میں بھیج کے جتایا کہ جب تمہارا اپنا جسم، جب تمہارا اپنا وجود، جب تمہارا اپنا سراپا تمہارے خلاف ہوگا، اس وقت بھی مصطفیٰ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس عاشق جیسی آواز ہونی چاہیے، اتنی بڑی بات سنائے جسمانی جگہ پر زور لگا کے ہاتھ اٹھائیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے توجہ کہ اگر امتی ہاتھ اٹھانے میں بھی اگر سستی کرے گا تو ان ہاتھوں سے گستاخوں کا سر کب اتارے گا؟ حضور کا ذکر ایسے ٹھنڈے انداز میں نہیں ہوتا، فرشتوں کو بھی پتا چلے، وہ بھی رش کریں کہ مصطفیٰ کے عاشق کیسے ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کراچی میں بات کریں نا تو زمین سے مجمع چھت پہ لگتا ہے، تھوڑا اپنا ذہن بنائیں، نعرہ لگاؤ سوچے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امیر المجاہدین پہ جو رنگ چڑھانا دیگر مولویوں پہ وہ رنگ نہ چڑھا، امیر المجاہدین پہ چڑھا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب مولوی مجمع کا انتظار کر کے تقریریں کرتے تھے، مجمع کو یاد رکھ کے، مجمع کو سامنے رکھ کے، عوام کی رضا اور ناراضگی کو سامنے رکھ کے، حکومت اور ایجنسیوں کے معاملات کو سامنے رکھ کے تقریر کرتے تھے۔ ان کی تقریریں وہیں رہ گئی اور لاہور کا مرد کلکٹر خادم مصنفی نے کبھی زندگی میں کسی شے کو سامنے نہ رکھا۔ مکین گنبد خضرا کی نظام کو سامنے رکھ کر جب حضور کا ذکر کیا تو مالکوں نے ذکر کو ایسی مقبولیت دی کہ وہ لاہور کا مرد کلکٹر اور 4 عالم میں اس کا نام بھی مالکوں نے بلند کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ فکر کرن آپ پہ بھی چلے تو اپنا وجود بھولیں، کہاں بیٹھے ہیں بھولیں، میں پیسے والا ہوں بھولیں، مجھے تھکن ہے بھولیں، میرا کلف خراب نہ ہو بھولیں، میری آواز نہ بیٹھ جائے بھولیں۔ ہمیں صرف یہ یاد ہو کہ یا رسول اللہ آج اس مسجد میں بیٹھ کر ہم آپ کے عشق کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے آقا ہماری اس بے مقصد زندگی سے جان چھوٹ جائے، ہمیں آپ کی ناموس کو پہرا دینے والی، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت والی عظیم زندگی ملے اور پھر آپ ہی کی خاطر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ باتیں کوئی بڑائی کے لیے نہیں تھی، بابا جی کی تربیت ہے کہ انہوں نے ہر چیز ہماری نکال کر پھینکی ہے۔ اللہ انہی کی نظر کرم ہمیں رکھے۔ کل جمعرات ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، پھر سخی کی بارگاہ میں حیدرآباد کا بیان تھا، پھر فجر 6 بجے گھر پہنچا، پھر صبح 10 بجے فلائٹ کے لیے نکل گیا لاہور تھا، وہاں سے فیصلہ آباد کھانا کھایا وضو کے اور آپ کے سامنے۔ تو کوئی بات نہیں، بندہ بزنس کے لیے امریکہ کے بھی سفر کرتا ہے، کہاں جاتا ہے۔ یہ مکین گنبد خضرا کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے در کے کتے کو اپنے ذکر کے لیے چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اگر جب تک اپنے مزاج کو نہیں بناؤ گے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ رسمی باتیں تو نہیں ہے نا، کوئی آتا ہے نیاز کے لیے سرکار اس کو نیاز دے دیتے، کوئی آتا ہے نام کے لیے سرکار اس کو نام دے دیتے۔ میں ایک مثال دوں، میرے والد مرحوم کا تقریباً 14 مہینے پہلے انتقال ہوا، دعا کر اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آمین۔ حضرت میں آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا احمد رضا تم تقریریں کرتی ہو؟ میں نے کہا جی۔ اور میں جب اپنے والد کو لے کر بابا جی کے بارے میں حاضر ہوا تھا تو وہ بابا جی کے مرید تھے، تو بابا جی نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے نہیں تیرے والد کو عالم مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے تجھے ہر شے سے آزاد کر کے پڑھایا، تجھے جب معلوم ہے جو تو اپنی اولاد کو عالم بنائے۔ اور بابا جی اپنی برابر والی سیٹ پہ والد کو بٹھاتے
ایک مرتبہ مجھے میرے والد نے یہ بات کی اور وہ بات میرے دل میں باندھ لی. کہا تو تقریریں کرتا ہے کراچی میں, حیدرآباد میں, سندھ میں, پنجاب جاتا ہے. میں نے کہا جی. کہا اگر تو تقریر کے پیسے مانگے, ڈیمانڈ کرے, تو لوگ تجھے پیسے دے سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل نہیں. کہا تو 25,000 مانگ, تو 25,000 میں نے کہا بالکل ملے گی. مانگے بغیر ملتے ہیں تو جب ڈیمانڈ کریں گے تو ویسے ہی ملیں گے. تو کہا سنو, تو تقریر میں کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا حضور کی تعریف بیان کرتا ہے. تو کہا سنو, سرکار کی تعریف کے نتیجے میں تو سرکار سے 25,000 لینا چاہے تو سرکار وہ بھی دے دے. اگر تو 10,000 لینا چاہے حضور وہ بھی دے دیں گے. جب حضور کا ذکر تو کرنے کے لیے جاتا ہے تو تیری مرضی ہے کہ تو 10,000 لے لے یا جن کا ذکر کرتا ہے ان کو لے لے. کام مالک تو دے گی. تو 10,000 مانگے گا, سرکار کہیں گے ٹھیک ہے تو 10,000 میں راضی, یہ نہیں ہے. کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے آتا ہے, سرکار اس عمرے کے ٹکٹ دے دیتا. میرے کریم سے ہر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. میرا آقا کی تو شان ہے, کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنا دیتے ہیں کہ بھر دیتے ہیں جھولی. تو میرے والد نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے, تو 10,000 لے کے راضی ہونا ہے یا جن کا ذکر کرتے ہیں وہ تجھے بہت دینا چاہتے ہیں وہ تیری مرضی. تو آپ جو محفل میں آئے اور نیاز کے رہے اور سرکار نیاز کھلا رہا ہے, مرضی ہے. جو عمرے کے ٹکٹ کے نام پر ہے اس کو عمرے کا ٹکٹ مل گیا, جو نام کے لیے اس کو نام کے لیے, جو شہرت کے لیے اس کو شہرت مل گئی. اور بابا جی یہ فرماتے تھے جو مالکوں کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اعلان کیا, سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جتنے بھی میرے درباری ہیں آج میرے خزانے کا منہ کھلا ہے, جسے جو چاہیے وہ میرے خزانے سے لے لے. سب درباری بھاگے مجھے خزانے پہ ٹوٹ پڑے. ایاز وہیں بیٹھا ہے, سید زادے تھے, سید زادے تھے. ایاز وہیں بیٹھے رہے. کافی دیر ہو گئی, درباریوں نے پورے خزانے کو خالی کر دیا. سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز تم نے کیا میرا اعلان نہیں سنا؟ کہا بالکل سنا, میں تو سب سے آگے بیٹھا تھا. تو کہا پھر گیا کیوں نہیں؟ کہا جو خزانے کے لیے آتا ہے وہ خزانہ لے کے خوش ہو گئے, میں آپ کے لیے آتا ہوں اس لیے مجھے خزانے سے ہماری مرضی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, بابا جی پر رنگ اس لیے چڑھا, نہ پیسوں کی پرواہ. وہ ہم بیان کرنے کب آتے جب مجمع جم جائے, جب مجمع لگ جائے, جب مجمع مضبوط ہو جائے, جب پیسے ہوں, جب پروٹوکول ہو, جب آتے ہیں. بابا جی کوئی بھی پروگرام ہو, محفل ہو, خود منعقد کرتے ہیں. فجر تک چلنا ہوتا ہے, مغرب سے اسٹارٹ جو تلاوت کے خود کی موجودگی میں کرواتے ہیں, اور معذور ہیں ویل چیئر پہ چلواتے ہیں. کہاں بات حضور کے ذکر کی, ہمیں سمجھ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں حضور کے ذکر کا اسم کیا. آپ کو مجھے اندازہ نہیں, شاہ ولی اللہ موتی سے دہلوی نے لکھا, دیگر اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں حضور کے ذکر ہوتا ہے نا, فرشتوں کی ایک خاص جماعت اس ذکر کی محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے. تو یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ جب انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف ہوگا, اپنا جسم خلاف ہو جائے گا, اس وقت بھی مصطفیٰ اپنے امتی کو نہ بھولے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کو جتلایا کہ سب نعمتیں میری باتیں ہیں. میرا حبیب ایسی نعمت ہے کہ ان کی قدر و منزلت کو جاننا اور پہچاننا. جو ان کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانتا میں اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. اور رب نے اپنے حبیب کے آداب کیسے بتائے, قرآن نے کیا ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقت کا میں اسی لیے بس اختتام کرتا ہوں. فرمایا میرے حبیب کے سامنے آواز کی بلند مت کر. وہ ظالم کہتے ہیں بڑے بھائی کی طرح اس میں بھی کمی کرو. اب میں نے کہا بڑے بھائی کے سامنے آواز بلند کرنے سے ایمان کب جاتا ہے؟ مصطفیٰ کے سامنے آواز بلند کی خدا فرماتا ہے تو میں مرتد کر دوں، اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ ہے ذات مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ. بس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں. وہ صحابی رسول نے جو حضور سے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کریں؟ صحابی پوچھا ہے یا وہابی کہتا ہے نماز پڑھو عمل کرو. میں نے کہا نا خبر میں دو نہیں تین سوال ہے. آؤ اللہ کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں. میں نے کہا آؤ مصطفیٰ کی بات بھی کریں نا. خبر میں تین سوال ہے، دو سوال نہیں. اور علماء موجود ہے. بخاری میں تو ایک ہی سوال ہے، بخاری میں تو ایک ہی سوال ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات پاک کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کنت تقول، جب مصالح پر کنت آ جائے تو وہ پاس کنٹینیوس بنا دیتا ہے ماضی استمراری کہ تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. میں نے کہا جب ذکر کیا ہوگا تو ہم کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام. جب ذکر کیا ہوگا تو پھر بات ہوگی نا. بولو سبحان اللہ. کہ آؤ اللہ کی بات کریں، آؤ دین کی بات کریں. ان کا ضرور کریں، لیکن جن کو سب کے دین ملا اور جن کے سب کے رب ملا، آؤ اس مصطفیٰ کی بات کریں، پھر پوری بات ہوگی نا. بولو سبحان اللہ. اب توجہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں. پیغام مجھے دینا ہے آخر میں بڑی رات کے حوالے سے ضروری پیغام ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے. پھر عمل کرنے کے بعد کیا ملے گا وہ خود پھر آپ دیکھیے گا. یہ اس مجلس میں آنے پر آپ کے لیے تحفہ ہوگا. توجہ رکھیے گا. اب انسان اگر حضور کا ذکر ہی نہ کرے اور حضور کے ذکر کی بات ہی نہ کرے تو پھر اس کو کیا پتا. آج لوگ صرف اپنی عبادت پر ناز کرتے ہیں. میں نے کہا عبادت کان کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے جب تک کہ نگاہ مصطفیٰ نہ ملے. یہ میں صوفیہ کی بات بتا رہا ہوں. جتنے بھی سجدے کر لو، جتنی بھی عبادت کر لو، یہ عبادت کان کے اوپر بھی نہیں جائے گی. عرش تک پہنچنا تو دور کی بات ہے جب تک کہ نگاہ مصطفیٰ نہ ہو. صحیح بتا واللہ. منافقین قرآن کیا فرماتا ہے؟ بات تو میں نے قرآن کی روشنی میں کی ہے، اپنی طرف سے بات ہی نہیں کی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. منافق کہتا ہے ایمان میں آخرت کو مانتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں. رب نے فرمایا حبیب مومن نہیں ہے. حبیب مومن عبداللہ بن ابی تو اتنا بڑا منافق تھا کہ جمعے کے دن حضور کی آمد سے پہلے منبر پہ بیٹھ کر حضور کی شان بیان کرتا تھا، لیکن جھوٹا تھا. حضور کی نظر نہیں تھی تو کچھ بھی نہ ہوئی. اور بلال پر حضور کی نظر تھی تو کعبے کی چھت پر چڑھ گیا. ویسے قرنی پر نظر تھی تو صرف دیکھا نہیں تھا، لیکن تابعین میں سب سے بڑی امام بن گئے. حضور کی نظر تھی تو خادم حسین رضوی پہ امیر المجاہدین بن گئے. حضور کی نظر تھی تو احمد رضا پھر اعلیٰ حضرت بن گئے. حضور کی نظر تھی تو پھر ہمارے پیر و مرشد اختر رضا سے تاج الشریعہ بن گئے. واللہ یہ نظر ہے. ورنہ اعمال تو سب کرتے ہیں لیکن صبغۃ اللہ ومن احسن الی اللہ صبغہ. تو یہ جو اللہ کا رنگ ہے نا، یہ مصطفیٰ کی نظر ہے. جس عبادت گزار پر مکین گنبد خضرا کی توجہ ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں اسی کی عبادت قبول ہوتی ہے. اب وہ صحابی ہیں کہ ان کے پاس نمازیں نہیں تھی. بولو کیا ہماری نماز ہوگی؟
ہم تو نماز میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بات نہیں، کس سے پیمنٹ لینی ہے نماز میں یاد آتا، ورنہ پورے دن یاد نہیں آتا، گھر کا سودا کیا دینا وہ سجدے میں یاد آتا۔ ہماری نماز کا تو یہ حال ہے، وہ صحابی رسول کی نماز ہے، اس کے باوجود بھی پوچھتے یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کے دن میں آپ کو، حضور نے فرمایا میزان پہ آ جانا، وہاں میں اپنے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال کو بڑھا رہا ہوں، کہا حضور وہاں نہ پہنچ تو کہاں؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جائے، وہاں اپنے پیاسے غلاموں کو پانی پلا رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں حضور کے لیے؟ ہمیں تو پروگرام میں بیٹھنے کا ادب نہیں، کھانا نہ ہو تو پروگرام میں نہیں آتے، ہم نے کیا حضور سے وفا کی؟ پیسے نہ ملے تو مولوی تقریر نہیں کرتا تو پھر ہم نے کیا حضور سے وفا کی؟ نعت خواہوں کو لفافہ کا 10,000 کا مل گیا، زیادہ نہ ملا تو کہتے ہیں آئندہ اس کو ٹائم نہیں دینا، ڈائری میں نوٹ کر، پھر ہمیں کیا حضور کی بات کر سکتے؟ قوم کو پتہ نہیں ایکو والا اس کا تو بزنس چل رہا ہے، کو برکت یہ بھی پیسے سے لگے، ہم بھی تقریر پیسوں سے کریں، نعت خواہ بھی پیسوں کی وجہ سے، پبلک بھی اگر کھانے کی وجہ سے، عمرے کے ٹکٹ کی وجہ سے، تو حضور کے لیے پھر کون آیا تھا؟ سرکار کے لیے پھر کس نے کیا کام کیا؟ سوال تو یہ ہے، سب کچھ اگر پیسوں سے یہ تو پھر مصطفیٰ کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، تبھی تو پھر محفل ہوتی ہے خالی گھر پہ چلے جاتے ہیں، جیسے پہلے تھے محفل کے بعد بھی ویسے ہی رنگ چڑھتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی مخلص ہو کر آتا نہیں، اکا دکا اللہ ماشاءاللہ ہو تو پھر الگ بات ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوض کوثر پہ بھی آپ کو نہ ہو تو پھر کہاں؟ فرمایا پورے صراط پر آ جانا، اپنے گناہگار امت کو پورے صراط پار کروانا۔ پوچھا حضور اگر وہاں نہ ہو؟ فرمایا نہیں، تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ تجھے مل جائے، مدینے والے مصطفیٰ ہیں، ایک طرف دوڑ رہے ہیں، پھر دوسری طرف جا رہے ہیں، پھر تیسری طرف جا رہے ہیں، کہ میرا امتی کہیں بھی پریشان ہے تو اس کی مدد کے لیے پہنچوں، اللہ اکبر، میرا امتی اگر کہیں بھی مشکل میں ہے تو میں اس کی امداد کے لیے پہنچوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پروں کو بچھا دوں گا آپ کی امت کے لیے، جبریل نے کہا میں پروں کو بچھا دوں گا، تو جب جبریل امین نے 600 پر اللہ نے آپ کو دیا مشرق و مغرب کے برابر ایک پر کی طاقت اور سائز ہے، ایک پر مشرق و مغرب کے برابر، جب حضرت یوسف کو بھائیوں میں کنویں میں ڈالا تو کنویں کی منڈیر سے زمین تک جانے میں کتنے سیکنڈ لگے؟ جبریل نے سدرہ سے حضرت یوسف کو مصر کے کنویں میں وہاں پہنچ کر پروں پہ روک لیا۔ کیا طاقت ہو گیا حضرت جبریل کے پر کی؟ فرشتوں میں بھی رسول ہیں، سب سے افضل فرشتے ہیں، جب حضور کو کہہ دیا کہ میں پورے صراط پار کروا دوں گا تو حضور کو اب سکون کے ساتھ آرام کرنا چاہیے؟ نہیں، بلا تمثیل، بلا تمثیل، خالہ ہو کہ پھوپھی ہو، لیکن ماں چھوٹے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا دے، نہ خالہ پہ چھوڑتی ہے نہ پھوپھی پہ چھوڑتی ہے، ماں سے بڑھ کے سرکار ہم سے پیار ہے۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ پل سے اتار اور گزر گئے جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ پھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ یا اعلیٰ حضرت ہی کہہ سکتے تھے رضا پل سے اب فجر کرتے ہیں گزریے۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھے پورے صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یوں نیچائی میں ہے، گھپ اندھیرا ہے، جہنم کی پشت پر ہے، اور پورے صراط کے دونوں طرف ایسے کانٹے بچھے ہوئے ہیں جو منافقین کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں گرا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں چلنا مشکل ہے، وجن کیسے ہوگا؟ تو میرے امام نے فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ امام کہتے ہیں اپنی پاور کی بات نہیں کر رہا، اپنی طاقت کی بات نہیں کر رہا، جس بات پر میں وجد کروں گا وہ بات یہ ہے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ فرمایا بلا تمثیل، 1 سال کا بچہ ہوتا ہے جسے چلنا نہیں آتا، ماں اسے جب چلانا چاہتی ہے تو اپنے کمرے کے ایک کنارے پر کھڑا کرتی ہے، دوسرے کنارے پر خود بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آجا آجا۔ اب بچہ جیسے ہی لڑک لڑک کے چلنا شروع کرتا ہے، ماں کہتی ہے مولا بچانا، مولا میرے بچے کو بچانا، میرا بچہ گرے نہیں۔ تو ماں کی دعا ہوتی ہے، بچہ زمین پر نہیں گرتا، ماں کی گود میں آتا ہے۔
فرمایا ایسے ہی جب رسول اللہ کا امتی پورے صراط پر قدم رکھے گا، وہاں پورے صراط کے سرانے مدینے والے مصطفیٰ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، مولا رب سلم رب سلم رب سلم، مولا میرا امتی ہے، میرا امتی ہے، اس نے قدم رکھے ہیں، اے اللہ یہ گرے نہیں، یہ گرے نہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی دعا ہے تو امتی گرے گا تو نہیں، چلے گا بھی نہیں، دوڑتا ہوا پورے صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائے۔ اس مرد سے آواز تو کسی نے بھی نہیں نکالی یار، آپ اتنے ہو کر بھی اس کی آواز پہ غالب نہیں، ابھی بھی آپ کو قدر نہیں ہے، زور لگاؤ چلا یار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، بس مجھے یہ بتانا، وہاں کے بڑے لوگ تھے کوئی چھوڑ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے ہی ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے۔ حضور کے تو ہم پر اتنے بڑے بڑے احسان، خدا نے فرما دی میرے حبیب کی قدر کرنا، میرے حبیب کا جو احسان میں نے تمہیں دیا اس کی قدر و منزلت کو پہچان۔ پتہ قاضی اعجاز نے کیا لکھا؟ 9 انبیاء نے تمنا کی تھی، انبیاء نے تمنا کی تھی مولا ہمیں اپنے آخری حبیب آخری محبوب کو امتی بنا، یہ کرم نے بھی مانگے، اللہ نے ہمیں ان کو امتی بنا۔ اتنا بڑا ان کا کرم، اتنا بڑا ان کا احسان۔ سوال یہ کہ آپ اور میں پھر کہاں کریں، آپ اور میں پھر حضور کی محبت میں کہاں کریں۔ پچھلے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس اعلیٰ حضرت کی جو بڑی رات تھی، اس میں جیمس آباد میں ہمارا خطاب تھا، میٹو خاص کے ضلع جیمس آباد میں، تو عمر جان صدر کی جو تحریک زندہ انہوں نے پھر یہ بات بتائی، مجدد پاک کا اس کا وہاں بیان تھا، تو انہوں نے بات بتائی کہ تھر پار کر پورے سندھ کی اس طرف اور پنجاب کے بھی کئی شہروں کے اندر قادیانی باقاعدہ اپنی عبادت گاہوں کو مساجد کا نام دے کر نماز جماعت سے کر رہے ہیں، اور ان کی سیکورٹی یہ ہماری پولیس ہے، اور ہم امتیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں، لگتا ہے دنیا میں ہم صرف کھانے پینے پڑھنے پڑھانے اور کمانے کے لیے، خدا کی قسم یہ بہت دور کی چیز تھی، یہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے، کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، بنا لباس کے آئے تھے دنیا میں اقبال، بنا لباس کے آئے تھے دنیا میں اقبال، ایک کفن کی خاطر کتنا سفر کرتے رہے۔ یہ اقبال نے پوری دنیا کو کھینچ کے رکھی، ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرتے رہے، دنیا میں جو بھی آیا امیروں کی طرف خالی ہاتھ جائے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اس کی حد تک رہنے سب سے بڑی حضور کی ذات۔ بتاؤ قادیانی اگر اس انداز میں یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے اور میرے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی کون حفاظت کرے؟ اگر قبر میں حضور نے پوچھ لیا کہ وہ میرے منکر میرے دشمن ایک پیج پر آ کر اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، تو پھر میرا عاشق تھا، تجھ سے 2 جملے اور 2 کام بھی میری عزت اور ناموس کے لیے نہ ہوئے، میرے دین کے لیے تجھ سے 2 کام بھی نہ ہوئے، تو قبر میں حضور کو کیا جواب ہے؟ اٹھو حضور کے دین کا کام کرو۔ یہ پروگرام منعقد کرنا بھی دین کا عظیم کام، لوگوں کو پیغام دے۔ فیصل آباد بہت ہی زیادہ پاکستان کا شہر ہے، لیکن نبی نور شریف میں میں ادھر آیا ہوں، پتہ نہیں کس کی یہ ذمہ داری ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کیا سجاوٹ ہے؟ کوئی سجاوٹ نہیں۔ چند گھروں کو ہم نے دیکھا اور وہاں سے لے کر میں یہاں تک آیا، لیکن چند جگہوں کے علاوہ مجھے کہیں بھی لائٹ اور کہیں بھی روشنی کہیں بھی جھنڈے نہیں۔ کیا کام نہیں کیا کسی نے؟ کوئی کام کرنے والا نہیں۔ آپ اور میں کام نہیں کریں گے۔ میلاد تو ایسا منانا چاہیے تو ایسا سجانا چاہیے تھا کہ فیصل آباد کے بلوں کے اندر اگر کہیں قادیانی گھسے ہو تو وہیں مر جاتا۔ یار اس شہر میں ہمارا کام نہیں ہے، تو حضور کے
چاہنے والے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کو نہیں سجا سکے تو فیصلہ آباد کو تو سجانے سے بات پتہ نہیں ملتے ہی نہیں ہیں، وہیں کھڑے ہیں پتھر کی طرح، برف کی لادی کی طرح وہیں کھڑے ہیں. یہ بھول گئے کہ وہ برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے، ہم مر جائیں گے، کام نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے. جواب دینا ہوگا. حضور کے گستاخ اور دشمن قرآن کے ترجمہ کر کر کے آپ کی مسجدوں کے اندر رکھ رہے ہیں. قادیانیوں نے ترجمہ کر کر کے آپ کی مسجدوں کے اندر قرآن رکھتی ہے. ہم کام کرنے کے لیے خالی باتیں کرا لو بیٹھ کر، تبصرے کروا لو بیٹھ کر. ہم اہل سنت کے لوگوں سے صرف باتیں کراؤ، فلاں پیر ایسا، فلاں مولوی ایسا، فلاں ناظم ایسا، فلاں مسجد میں یہ، فلاں تنظیم میں وہ، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے. ابے حضرت صاحب آپ نے کیا کام کیا، میں نے کیا کام کیا؟ سوال یہ بتائیے. چھوڑے سب. بابا جی کہتے تھے تو اپنے حصے کا کام کر کے جا، بات ختم. ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرتے. ہم اپنی گلی نہ سجا سکے، ہم اگر اپنی دکان نہ سجا سکے، ہم اگر اپنے گھر پر رسول اللہ کا میلاد نہ منا سکے تو پھر ہم اور کیا کام کی بات کریں؟ اٹھو خدا کے واسطے اٹھو. یہ ہم چلا رہے ہیں، پاگل نہیں ہیں، بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن جب ڈاکو گھس جائے نا تو پھر چلانا پڑتا ہے. ہمارے سر کے اوپر طوفان آ چکا ہے. سنیوں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بیدار ہوگا. خدا کی قسم یہ مستی مذاق والی بات نہیں. بابا جی کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے کہ صرف اسپیکر تک بات نہیں رکے گی. جب صلاۃ والسلام پنجاب میں اسپیکر میں پڑھا جانے لگا اور اس پر جب ایف آئی آر کٹی، اس پر مرد قلندر نے 8 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ پوری قوم کو نکلنا ہوگا، ممبر و محراب پر بیٹھنے والے مولویوں کو بھی نکلنا ہوگا. نہیں، مولویوں نے اسپیکر اتروا دی ہے، سلام بند کر دی ہے، نکلا کوئی بھی نہیں. آج کیا حال ہے کہ مسجدوں کو بھی بند کرنے کی بات ہے. ختم نبوت پر ہم نے دین سے گداری ہے. کیا ہوا؟ کام کرو، کام کرو. کاروبار اپنی جگہ لیکن بہت بات ہے. حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حضور کے نام اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قبر کے اندر جب سرکار آئے نا تو ایسا ہو کہ سرکار مسکرا کر کہتے فرشتوں اس نے مجھے راضی بنایا، اس نے میرے ناموس، میری ختم نبوت اور میرے دین کا بہت کام کیا. فرشتوں آج اس سے نہ پوچھو میں کہوں، میں نہیں کہتا ہوں میرا یہ امتی راشد کام ایسا کرتا. بابا جی سے ہم کہتے تھے نا کہ آپ کے پاؤں اتنے سوج گئے، کمر کے ٹانکے کھل گئے. ہم تو 2 دن سفر کرے تو تھک جاتے. کمر کے ٹانکے کھل گئے، ویل چیئر پر بیٹھ کر تو بتا اتنے گھنٹے لگتے. آپ 22 گھنٹے کا نان اسٹاپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں. تو ایک مطلب مجھے کہنے لگے مولانا قبر میں حضور کو منہ دکھانا ہے، یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں بیدار کر دیتی ہے تو آرام نہیں ہوتا، اس لیے کام کرتا ہے. تو آپ کو مجھے منہ نہیں دکھانا. ایک لمحے میں دل بیٹھ